سورہ صاد سے ہے، قرآن کریم کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ سورہ صاد سے انشاءاللہ ہمارے حصے کا آغاز ہوگا۔ اس سال چونکہ آخری 15 پارے ہیں، تو آخری جو 15 پارے ہیں، 15 پاروں میں پھر ایک حصہ سورہ کہف سے آپ حضرات کا آغاز ہوا ہے، اور دوسرے حصے کا آغاز سورہ صاد سے انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ تو سورہ صاد، سب سے پہلے اس کا ربط سورہ صافات کے ساتھ، اور اس کے بعد سورہ صاد کا خلاصہ۔ صحیح سلو نہیں ہے؟ سورہ صاد یہ مکی صورت ہے۔ اس کا سورہ صافات سے ربط آپ حضرات سن لیں کہ نمبر 1 حسب سابق عجز مصطفین کا بیان، اور نمبر 2 اثبات توحید کے بعد اب منکرین توحید کی شکایات کا بیان ہے۔ یعنی وہاں اثبات توحید تھا سورہ صافات میں، اور سورہ صاد میں منکرین توحید کی شکایات کا بیان ہے۔ سورہ صاد کا خلاصہ تمہید مع ترغیب، نمبر 2 شکوجات، نمبر 3 تخویفات، نمبر 4 زجرات، نمبر 5 دعوی توحید پر 5 نقلی دلائل اور 1 عقلی دلیل، 1 دلیل وحی، نمبر 6 انجام فریقین، نفی علم غیب عن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حال ملائکہ اور حال ابلیس۔ یہ سورت کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ تمہید مع الترغیب ہے، تمہید مع الترغیب ہے۔ یہاں سے صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اور والقرآن ذی الذکر تمہید مع الترغیب۔ فرماتے ہیں قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، ذی الذکر، ذی الذکر سے مراد جو نصیحت سے پر ہے، نصیحت سے بھری ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، یہ واو قسمیہ ہے، یہ قسم ہے، اور جواب قسم اس کا محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، یہ اس کی جواب قسم ہے۔ فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، یہاں سے شکوہ کفار، شکوہ کفار اور سبب انکار، شکوہ کفار ہے اور سبب انکار۔ فرماتے ہیں بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ یہ کافر یہ خود ہی غرور اور مخالفت میں ہے۔ عزت سے مراد غرور ہے، اور شقاق معنی مخالفت، عزت معنی غرور اور شقاق معنی مخالفت۔ یعنی قرآن کریم تو نصیحت کی کتاب ہے، نصائح سے بھرپور ہے، لیکن خود خرابی ان کافروں میں ہے کہ ایک تو ان میں تکبر کا مرض ہے، غرور ان کے اندر موجود ہے، اور دوسرا یہ مخالفت دل میں رکھتے ہیں، بغض کے مریض ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ یہ شکوہ کفار ہے، اور ان کے انکار کا سبب کیا ہے؟ عزت و شقاق، یہ سبب انکار ہے۔
کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس. یہاں سے تخویف دنیاوی کا بیان. تخویف دنیاوی فرماتے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا. یعنی مشرکین مکہ سے پہلے بہت ساری اقوام گزری ہیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، قوم لوط، بہت ساری اقوام ہیں، قوم نوح، اور اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، ہلاک ہو گئے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. فنادوا ولا تحین مناس، سو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی. فنادوا، سو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی. ولا تحین مناس، اور نہ تھا وہ وقت خلاصی کا. مناس معنی خلاصی کا وقت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ولا تا ختم ہو چکا تھا، نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں تھا، ختم ہو چکا تھا. کس چیز کا وقت؟ مناسن، خلاصی کا وقت. پھر جب عذاب سر پہ آیا اور جب وہ سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں، پھر بڑے گڑ گڑائے، معافیا مانگی، ہائے کی، لیکن پھر کیا تھا؟ خلاصی کا وقت نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یہاں سے شکوہ ہے، شکوہ. فرماتے وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر، ان کافروں نے، یہ شکوہ ہے، تعجب کیا انہوں نے اس بات پر کہ ان جاءهم منذر منهم، کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعجب کیا ان مشرکین نے اس بات پر کہ آیا ہے ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کیا کہا ان کافروں نے؟ اور وقال الکافرون، اور کہنے لگے یہ کافر، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. کس چیز میں جھوٹا؟ دعوی نبوت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کی جو وجہ تعجب تھی وہ ان کا جہل تھا کہ بھئی بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتے، کہ ایک انسان یعنی بشر ہے، انسان ہے، اور وہ نبی بھی بن جائے. ان کی یہ سوچ تھی. تو یہ ان کا ایک جہل تھا، غلط سوچ تھی کہ نبوت اور بشریت اس میں منافات ہے، یا آپس میں منافی ہے، جمع نہیں ہو سکتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنے انبیاء آئے سب کے سب کیا تھے؟ بشر تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے اب بھی ایک سوچ ہے کہ بھئی نبی جو ہے یہ نور ہے، بشر نہیں ہے. ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے نور اور بشر کا. ان کی سوچ یہ تھی مشرکین مکہ کی، ان کا تعجب اس پر تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حوائج و ضروریات لگی ہوئی ہے، اور یہ نبی بھی بن گئے. تو گویا ان کے نزدیک جو ہے نبی اگر ہوتا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. انسان اور بشر کیسے نبی بن سکتا ہے؟ حالانکہ یہ سوچ غلط تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے پیغمبر کا انسان ہونا بھی ضروری ہے، کہ پیغمبر بھی بشر ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو کیا تھا؟ تعجب تھا اس بات پر. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر کیا کہنے لگے؟ کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. تو الٹے سیدھے الزامات لگانے لگے کہ بھئی یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنا دیا انہوں نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود؟ ان ھذا لشیء عجاب، واقعی یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس پر تعجب تھا ان کو کہ اتنے سارے معبود، دنیا کا نظام چل رہا ہے، انہوں نے تو سینکڑوں لاکھوں دیوتا جو ہے کیا ہے اپنے لیے مقرر کیے ہوئے تھے نا. 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندوؤں کے، آپ کو معلوم ہے. تو مشرکین مکہ نے بھی ہر کام کے لیے الگ الگ دیوتا مقرر کیا تھا، اور وہ اس پر قیاس کرتے رہے کہ جیسے دنیا کا نظام صرف ایک آدمی نہیں چلا سکتا ایک وقت میں،
بلکہ وہ اس کے لیے مختلف لوگوں کو مقرر کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کائنات کا، دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس کے لیے بھی الگ الگ کیا ہے، دیوتا ہونے چاہیے، معبود ہونے چاہیے، خدا ہونے چاہیے۔ تو ان کے نزدیک ہر چیز کا الگ الگ کیا تھا، دیوتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بارش کا نظام چلانے والا الگ دیوتا ہے، اور دنیا کا نظام چلانے والا الگ ہے، فلاں چیز کا الگ ہے، فلاں چیز کا الگ ہے۔ تو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ساروں کی نفی کر کے یہ کہتا ہے کہ ایک ہی خدا کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ساری دنیا کا نظام چلا لے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو اس پر کیا تھا، تعجب تھا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تو کیا بنا دیا انہوں نے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کو، ایک معبود کو مانتے ہیں یہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، واقعی یہ تعجب کی بات ہے، ان کے لیے یہ تعجب کی بات تھی۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور کیا کہنے لگے، وانطلق الملأ منهم ان امشوا، اور چل کھڑے ہوئے رئیس ان میں سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ملأ کہتے ہیں سردار، سردار سرپنچ جو بڑا ہوتا ہے نا وہ۔ تو وانطلق الملأ منهم ان امشوا، جو ان میں سے بڑے تھے وہ چل پڑے، ان امشوا یہ کہتے ہوئے کہ چلو جی چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور قائم رہو اپنے معبودوں پر، اپنے معبودوں پر کیا رہو، قائم۔ ان ھذا لشیء یراد، دعوت توحید ہے کہ بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک غرض ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ ابو جہل اور دوسرے جو مشرکین کے سردار تھے وہ ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے، وہ ابو طالب کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شکایت لے کر آئے کہ یہ اس طرح ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، اور اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ شکایت کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو ایک ایسے کلمے کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، ایسا کلمہ سکھانا چاہتا ہوں کہ تم اگر وہ پڑھ لو تو پورا عرب تمہارا مطیع ہو جائے، عرب و عجم تمہارے مطیع بن جائے، اور سب کے سب تمہارے جو ہے کیا ہے، کنٹرول میں آ جائے۔ وہ تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ضرور بتائیے، ایک کلمہ نہیں 10 باتیں بتائیے، ہم وہ 10 باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک ہی بات ہے، ایک کلمہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لو، پوری دنیا تمہاری مطیع ہو جائے گی۔ وہ پھر جو ہے غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور وہاں سے چل پڑے، کہا کہ بھئی ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اپنی بات سے باز نہیں آئیں گے، انہوں نے اس چیز کا تہیہ کیا ہوا ہے، یہ اپنی بات سے باز نہیں آئیں گے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، اور کہا کہ بھئی اپنے معبودوں پر جو ہے ثابت قدم رہو، ان کی بات نہیں ماننی، اپنے دیوتاؤں کو چھوڑنا نہیں ہے، مضبوطی سے اپنے اس شرک پر جو ہے ثابت قدم رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وانطلق الملأ منهم، جو بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل اور دوسرے، چل پڑے۔ واصبروا علی آلہتکم ان امشوا ای قائلین واصبروا علی آلہتکم، یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ جمے رہو کس پر، قائم رہو، جمے رہو اپنے معبودوں پر، ان بتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، دیوتاؤں کو نہیں چھوڑنا۔ ان ھذا لشیء یراد، کہ بے شک کیا ہے، بے شک البتہ یہ ایک غرض ہے، یہ ایک چیز ہے جس کا کیا کیا جا رہا ہے، ارادہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں ایک معبود کی طرف، اس میں بھی ان کے کچھ مقاصد ہیں، یہ بادشاہت چاہتے ہیں یا ریاست چاہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بڑا سربراہ بننا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ان کا ضرور پوشیدہ ہے۔ انہوں نے یعنی یہ بات کی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، اور یہ بھی کہا کہ نہیں سنیے ہم نے تو یہ بات فی الملۃ الآخرہ، پچھلی مذہب میں بھی، ملت الآخرہ پچھلے مذہب میں بھی کیا ہے، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ یعنی یہ دعویٰ اس لیے بھی باطل ہے کہ ہم نے پچھلے مذاہب میں بھی جو ہے توحید کا کبھی اس طرح جو ہے نہیں سنا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔ جیسے خاص طور پر عیسائیت کو اگر آپ لے لیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، پچھلا مذہب عیسائیت ہی گزرا ہے، تو عیسائی بھی تو ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ تو 3 خداؤں کے قائل ہیں،
تثلیث کے قائل ہیں. آپ جانتے ہیں نا, تو خود جو عیسائی مذہب نصارہ مذہب گزرا ہے وہ بھی 3 خداؤں کے قائل ہے. چلیں اگر ان کی بات صحیح ہوتی تو کم از کم ان میں بھی ان کے یہ تصور ہوتا ہے عیسائیت میں کہ بھئی حالانکہ ان کا تصور غلط تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی. ان کا مذہب تثلیث غلط تھا, باطل تھا, شرک تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کے علاوہ دعوت نہیں دی تثلیث کی کبھی. لیکن انہوں نے یہ کہا نا کہ بھئی عیسائی بھی تو 3 خدا مانتے ہیں, اگر صرف ایک خدا ہوتا تو عیسائیت میں بھی ایک خدا ہوتا. ہمیں کوئی مثال تو ملتی پچھلے مذہب میں, ہمیں پچھلے مذہب میں بھی 1 سے زیادہ خداؤں کا تصور ملتا ہے. تو ہماری بات صحیح ہے, ان کی بات غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے زعم اور گمان میں نے اس طرح ایک دلیل پیش کی کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ, یعنی دعویٰ اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم نے تو نہیں سنا کہ پچھلے مذہب میں بھی ایک خدا کا تصور ہو, توحید کا تصور ہو. ایسا نہیں ہے. ان ھذا الا اختلاق, نہیں یہ بات مگر گڑھی ہوئی. اختلاق مانے من گھڑت, یہ تو گڑھی ہوئی بات ہے. بس اپنی طرف سے انہوں نے توحید کا تصور قائم کر لیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا, یہاں سے شکوہ ہے. فرماتے ہیں اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا, کیا اتاری گئی ہے اس پر نصیحت ہم سب میں سے؟ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے, ذکر سے مراد قرآن کریم. تو یہاں سے شکوہ, اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا, کیا اتاری گئی ہے اسی پر نصیحت ہم میں سے؟ کیا اللہ پاک کو اگر قرآن اتارنا تھا تو کیا اس پر اتارنا تھا؟ ہم میں سے اتنے بڑے بڑے رئیس, مالدار, معززین, مشہور لوگ موجود ہیں, اور یہ تو نہ مال کے اعتبار سے زیادہ ہے, نہ شہرت میں ہم کے اعتبار سے زیادہ ہے, نہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یتیم ہے, لیکن اس کے باوجود کیا اللہ پاک کو اسی کو نبی بنانا تھا, اسی پر قرآن اتارنا تھا؟ اپنی ایک غلط ذہن تھا نا, غلط سوچ تھی. تو اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا, کیا اتاری گئی ہے اسی پر نصیحت ہم میں سے؟ کیا ہم میں کسی پر نہیں اتارا جا سکتا تھا قرآن؟ ہم اتنے بڑے بڑے مالدار, رئیس, مکہ کے سردار, عربوں کے سردار موجود ہیں, اور مال اسباب میں بہت آگے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود کیا یہی جو ہے اسی پر قرآن اتارنا تھا اللہ پاک کو؟ بل ہم فی شک من ذکری, یہاں سے جواب شکوہ ہے اور زجر ہے. جواب شکوہ اور زجر کا بیان. بل ہم فی شک من ذکری, بلکہ وہ شک میں ہے میری نصیحت کی طرف سے. یہ اللہ پاک کی طرف سے جواب ہے ان کو. انہوں نے کہا نا کیا اسی پر جو ہے, کیا ہے اسی پر اتری ہے نصیحت قرآن ہم میں سے, یعنی ہمیں چھوڑ کر کیا اسی پر نصیحت اتری؟ اللہ پاک نے فرمایا بل ہم فی شک من ذکری. جواب شکوہ بھی ہے, زجر بھی ہے, کہ بلکہ یہ جو کافر ہیں, یہ مشرک, یہ لوگ شک میں ہیں من ذکری, میری وحی سے. ان کو اصل میں ہی شک ہے, ان کے دل میں شک کا مرض ہے. بل لما یذوق العذاب, بلکہ کیا ہے, بلکہ انہوں نے ابھی تک مزہ نہیں چکا میرے عذاب کا. ان کو یہ شک کیوں ہے؟ ان کو یہ شک اس لیے ہے کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکا, ان کو پتہ چل جائے گا بہت جلد ہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری, یعنی یہ نبوت اور بشریت میں, جیسے ابھی بات گزری کہ نبوت اور بشریت میں منافات کے قائل ہے کہ یہ جمع نہیں ہو سکتی, کہ ایک آدمی بشر بھی ہو اور نبی بھی ہو, ایک آدمی انسان بھی ہو اور پیغمبر بھی بن جائے. یہ ان کے ذہن کا فطور تھا, یہ سمجھتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بل ہم فی شک من ذکری. اور یہ انکار بھی جیسے آپ حضرات دیکھ رہے لکھا ہے کہ کسی دلیل پر قائم نہیں تھا, بلکہ اصل وجہ کیا تھی کہ ان کو ابھی تک مار نہیں پڑی, ان پر اللہ پاک کا عذاب اور پکڑ نہیں ہے. ان کو پتہ چل جائے گا, یہ سب سدھر جائیں گے, سیدھے ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بل لما یذوق العذاب, اس کی وجہ یہ ہے, ان کے شک کی وجہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکا. اللہ پاک فرماتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. یہاں سے فرماتے ہیں ام عندهم خزائن رحمت ربک, کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے, جو کہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے. عزیز مانے غالب اور وہاب مانے بہت بخشنے والا. ام عندهم خزائن رحمت ربک,
کیا ان کے پاس ہے اللہ پاک کی رحمت کے، تیری رب کے رحمت کے خزانے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کہ کیا ہے، جو کہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک کی مرضی، اللہ پاک جس پر مہربانی فرمائے، اللہ پاک جس کو نبوت دے دے۔ نبوت دینا اللہ پاک کا کام ہے، نبوت کے لیے انتخاب کرنا اللہ پاک کا کام ہے۔ جس طرح دنیا کے خزانے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، روحانی خزانے بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، اور نبوت یہ بھی ایک روحانی نعمت ہے۔ جس طرح دنیا کے خزانے اللہ پاک کی قبضہ قدرت میں، جسے چاہے اللہ پاک دے دے، تو اپنی رحمت کے خزانے نبوت یہ بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں، اللہ پاک اس کے لیے جس کو چاہے چن لے۔ ایک انسان تھوڑی اختیار رکھتا ہے کہ نبوت میری مرضی سے مجھے مل جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تمہاری رب کے رحمت کے کہ جو بڑا غالب اور بخشنے والا ہے؟ وہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ تو یہ کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو پیغمبری مل گئی، نبوت ان کو مل گئی؟ تو نبوت دینا یہ اللہ پاک کا کام، اور نبوت کے لیے انتخاب کرنا وہ اللہ پاک کا کام، جس کو چاہے اللہ پاک منتخب کر دے۔ تمہیں کیا اعتراض ہے اس بات پر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا انہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بینہما ای بین السماوات والارض فلیرتقوا فی الاسباب۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، چاہیے کہ چڑھ جائے رسیاں تان کر آسمانوں پر۔ فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، نبوت دینے کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، فیصلہ اللہ پاک فرماتے ہیں، خزانے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم اللہ پاک کو اس فیصلے سے روک سکتے ہو تو ٹھیک ہے، آسمانوں کی طرف رسیاں تان لو اور جا کر اللہ پاک کے فیصلے کو مسترد کر دو۔ اللہ پاک کو اس فیصلے سے روک سکتے ہو تو روک لو، اور یقیناً ایسا نہیں کر سکتے یہ احمق لوگ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اور جو کچھ اس کے مابین ہے وہ سب بادشاہت اور خزانے، یہ سب کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ پاک کے۔ تو اللہ پاک جو چاہے فیصلہ فرما دے، یہ اس کو روکنے کی طاقت تھوڑی رکھتے ہیں۔ اگر رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، روک لو، آسمان کی طرف رسیاں تان کر چڑھ جاؤ۔ تو فرماتے ہیں ام لہم ملک السماوات والارض، کیا انہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ جسم کے مابین ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرو؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی آتی ہے، اللہ پاک اپنے پیغمبر پر جو وحی بھیجتے ہیں اس کو روک لو، روک کر دکھا دو نا۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، یہاں سے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، جند ما ہنالک، یعنی یہاں سے مراد مکہ میں، جند ما ہنالک یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، مہزوم جو شکست خوردہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من الاحزاب ای من جنس الاحزاب، دوسرے گروہوں کی جنس سے، اس میں سے دوسرے گروہوں کی جنس میں سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ یہاں پر جند ما برائے تقلیل ہے یا برائے تحقیر ہے، اور ویسے کبھی کبھی تکسیر کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو آئے ہیں جند ما، یہ ما برائے تقلیل اور برائے تحقیر ہے، کہ یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، یعنی مکے میں، مہزوم جو شکست خوردہ ہے، جو کیا ہے؟ جو شکست خوردہ ہے، من الاحزاب ای من جنس الاحزاب، دوسرے گروہوں کی جنس میں سے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یعنی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، آپ فکر مت کریں، یہ ایک شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ ناکام لوگ ہیں۔ جس طرح اس سے سابقہ اقوام، انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور جن نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا سب دنیا سے ناکام اور ذلیل و رسوا ہو کر چلے گئے۔ ان کی فکر آپ نہیں کریں، یہ بھی اسی طرح ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، نمونہ احزاب، کہا نا کہ جو کیا ہے؟
محزوم من الاحزاب شکست خوردہ لشکر ہے اور دوسرے گروہوں کی جنس میں سے. کیا مراد ہے؟ احزاب کہتے ہیں گروہ کو، جماعتوں کو. یہ بھی انہی جماعتوں کی طرح ایک سلسلہ اور لڑی ہے. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، دوسرے اقوام جو گزرے ہیں جن پر عذاب آیا، جو ناکام گئے دنیا سے، تو یہ بھی انہی کی طرح کے لوگ ہیں. نمونہ احزاب کون؟ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ذو الاوتاد. جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور فرعون ذو الاوتاد جو کیا تھا؟ میخوں والا تھا. وفرعون ذو الاوتاد جو کیا تھا؟ وتد کہتے ہیں کس کو؟ کیل کو. کس کو کہتے ہیں؟ کیل کو. تو کہا کہ ذو الاوتاد جو کیا تھا؟ کیلو والا تھا، میخوں والا تھا. اس کی دو وجوہات لکھی ہے. کیا مطلب ذو الاوتاد؟ ایک یہ ہے کہ یہ جو فرعون تھا یہ بہت ظالم تھا، اور جو اس کے مخالف ہوتے تھے یا موحدین ہوتے تھے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین، ان کو لٹا کر ان کے جسم میں میخیں گاڑ دیتا تھا. چھوٹی نہیں، بڑی بڑی میخیں ہوتی تھی. تو ان کو لٹاتا تھا اور ان کے جسم میں باقاعدہ کیلے ٹھونک دیتا تھا. اس لیے اس کو کہتے ہیں ذو الاوتاد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا قول یہ ہے اس میں ذو الاوتاد کہ اس کی حکومت بھی کیا تھی؟ مضبوط تھی. جیسے ایک چیز انسان کیل لگا لیتا ہے نا تو وہ بالکل مضبوط جڑ جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس کی جو حکومت تھی نا وہ بڑی مضبوطی سے گڑی ہوئی تھی، قائم تھی. جیسے میخ لگا کر کوئی چیز کیا کر دی جاتی ہے؟ مضبوط کر دی جاتی ہے. اس کے حکومت کی میخیں بھی مضبوط تھی. دونوں اقوال سمجھ گئے؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جھٹلا چکے ہیں قوم نوح، قوم عاد اور فرعون جو کہ ذو الاوتاد میخوں والا تھا. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب. اسی طرح اور قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا. وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم. واصحاب الایکۃ اور بن کے رہنے والے. ایکا مانے بن. آپ حضرات نے تفسیر میں ترجمہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا نا. واصحاب الایکۃ اور بن کے رہنے والے. غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، مستقل الگ قوم ہے. اولئک الاحزاب وہ کیا تھے؟ یہی وہ گروہ ہے. یہی کیا ہے؟ وہ گروہ ہے. تو یہ بھی ان کی ایک مثال ہے. یہ سب مکذبین تھے، یہ سب کے سب جھٹلانے والے تھے پیغمبروں کو. لیکن انجام کیا ہوا؟ اور آج ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے تسلی دی. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. یہاں سے بیان جرم ہے، بیان جرم. ان کل الا کذب الرسل، یہ سب یعنی انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ ان اقوام نے، ان احزاب نے، ان جماعتوں نے. ان کا جرم کیا ہے؟ بیان جرم. ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے یہ سب مگر انہوں نے جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو. سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط اور جتنی جن کا ذکر ہوا سب نے کیا کیا تھا؟ پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. فحق عقاب، کیا انجام ہوا پھر ان کا؟ فحق عقاب، انجام، ان کے انجام کا بیان. تو فحق عقاب پر ثابت ہوا ان پر عذاب. کیا ہوا؟ ثابت ہوا ان پر عذاب. یعنی جتنی اقوام کا تذکرہ ہوا نا سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور سب تباہ و برباد ہو گئی. سب پر اللہ پاک کا عذاب آیا. پھر الگ الگ آیا. کسی پر طوفان آیا، کسی پر سیلاب آیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی پر آسمان سے آگ برسائی گئی، کسی کو اوپر لے جا کر زمین پر اوندھا گرا دیا گیا، کوئی جو ہے طوفان میں غرق ہو گئی. لیکن ہلاک سب ہوئی. اور ہلاکت کی وجہ جرم کیا تھا؟ پیغمبروں کو جھٹلانا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو قریش ہے ان کو بھی عذاب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ان کی حرکتیں بھی وہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کا وجود یہ عذاب سے رکاوٹ تھا. بات سمجھ. لیکن ان کو بذات خود عذاب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے ان قریش کو کہ مبادہ ان پر بھی اسی طرح کا عذاب نہ آ جائے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. یہاں سے زجر ہے، یہاں سے زجر. فرماتے ہیں وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کرتے ہیں یہ لوگ مگر کس کا؟ الا صيحة واحدة، مگر صرف ایک چنگاڑ کا. بات سمجھ میں؟ اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے. نفخہ ثانیہ، ایک تو نفخہ اولا ہے نا
2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو نفخہ ثانیہ مراد ہے، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر صرف ایک چنگاڑ کا، ما لہا من فواق، کہ نہ ہوگا ان کے لیے دم لینا۔ فواق مانے وقفہ، معمولی سا، اور کتنا وقفہ۔ فواق کہتے ہیں کہ جیسے لکھا ہوا ہے نا مقدار ما بین الحلبتین، جیسے جانور کے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے نا، ایک مرتبہ نکالتے ہیں پھر فوراً دوسری، تو ان 2 مرتبہ دودھ نکالنے کے مابین جو وقفہ ہوتا ہے نا، اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا، ایک دم کیا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، ان کو وقفہ نہیں ملے گا۔ یعنی یہ کنایہ ہے تقلیل سے کہ معمولی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما لہا من فواق، یعنی وما ينظر هؤلاء، کیا یہ انتظار کرتے ہیں اس چنگاڑ کا، چیخ کا، نفخہ ثانیہ مراد ہے، سور پھونکے جانے کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ واحدتن، وہ صرف ایک چنگاڑ ہوگی، ما لہا من فواق، اور نہیں ہوگا اس کے لیے دم لینا، معمولی سی مہلت بھی نہیں ملے گی سنبھلنے کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں صفات ہے نفخے کی، صیحتن واحدتن، یہ صفت اول ہے، اور ما لہا من فواق صفت ثانی، کہ وہ چیخ کیسے ہوگی، وہ سور کیسے ہوگا۔ ایک تو یہ کہ بس ایک ہی ہوگی، ایک ہی دفعہ، اور وہ بھی اتنی جلدی ہوگی کہ ان کو کوئی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، شکوہ۔ اور یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ ربنا عجل لنا، کہتے ہیں ہمارے رب جلدی دے دیجیے ہم کو ہمارے عذاب کا حصہ، قطنا، ہمارا جو عذاب کا حصہ ہے نا وہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیجیے، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے ہمیں دے دیں۔ یہاں سے شکوہ منکرین قیامت، یہ بطور استہزاء کے کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، یہ ہوگا، تو بطور استہزاء کے کیا کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، ابھی سے ہی ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ دے دو، بات کی کیا ضرورت ہے، قیامت کی کیا ضرورت ہے، ہمارے جو عذاب کا حصہ ہے وہ ہمیں ابھی سے دے دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بطور استہزاء کے۔ وقالوا ربنا، کہتے ہیں ہمارے رب عجل لنا قطنا، دے دے ہم کو ہمارے عذاب کا حصہ، قبل یوم الحساب، کس سے پہلے؟ حساب کے دن سے پہلے۔ جو نام اعمال ملنا ہے وہ ہمیں ابھی سے دے دے، جو عذاب دینا ہے وہ ابھی سے دے دے، دنیا میں دے دے، ہم یہی حساب کتاب سے دنیا میں ہی فارغ ہو جائیں۔ تو یہ بطور استہزاء کے، اتنی یعنی بے باکی ہے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں۔ واذکر عبدنا، دلیل نقلی نمبر 1، اس میں دلائل نقلی بھی ہوں گے نا، شروع میں بات آئی تو یہ دلیل نقلی نمبر 1 ہے کہ آپ صبر کریں ان کافروں کی باتوں پر۔ یہ اس طرح استہزاء کرتے تھے نا، جھٹلاتے تھے قیامت کو، آخرت کو، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہو، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اور دلیل نقلی دیکھیں یہ پہلے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الایدی، اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو، ذا الایدی جو بڑے قوت والے تھے، جو کیا تھے؟ بڑی قوت والے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ذا الایدی طاقت، قوت دینیہ مراد ہے، قوت دینیہ مراد ہے، جو قوت والے تھے، ذا الایدی قوت دینیہ مراد ہے، یعنی اللہ پاک نے ان کو عبادت پر قوت اور طاقت دی تھی۔ بات سمجھ میں؟ انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، تو قوت ذا الایدی سے جیسے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اس سے ہی مراد ہے قوت دینیہ مراد ہے کہ اللہ پاک نے ان کو عبادت پر طاقت دی تھی، قوت دی تھی، روحانی قوت دی تھی اللہ پاک نے۔ اور یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو لوہا پگھلانا پڑتا ہے نا لوہے کو کوئی خاص شکل دینے کے لیے، لیکن بطور معجزے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی کہ یہ لوہے کو ہاتھ میں لے کے جس شکل میں موڑنا چاہتے موڑ لیتے۔ جیسے انسان ایک ربڑ کو موڑتا ہے نا، لوہا تو نہیں موڑتا ایسا، ہم موڑ سکتے ہیں لوہے کو،
لیکن یہ بس ہاتھ میں لے کے زرہ بناتے تھے. زرہ تو جس شکل میں چاہتے ان کو پگھلانے کی ضرورت نہیں تھی, ان کے ہاتھ سے ہی لوہا مڑ جاتا تھا خود بخود. تو ذوالعید قوت والا, طاقت والا. اور اس سے مراد یہ جیسے بدنی قوت ہو گئی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد روحانی قوت, جیسے آپ کے ساتھ قوت دینیہ. اللہ پاک نے ان کو عبادت پر قوت اور طاقت دی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, اپنے ہاتھ سے محنت کر کے. ذوالعید اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر, طاقت سے کما کر کیا کرتے؟ رزق حلال کماتے تھے. یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو ذوالعید جو قوت دینیہ والے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. انہ اواب, بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. یہاں سے نعمت نمبر 1. انا سخرنا الجبال. اچھا, یہاں سے نعمت نمبر 1, مختلف نعمتوں کا بیان. داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں کی؟ تو پہلی نعمت کیا ہے؟ نعمت نمبر 1, انا سخرنا الجبال, بے شک ہم نے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو. معه یسبحنا, جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. بالعشی والاشراق, شام اور صبح کے وقت. شام اور صبح کے وقت. لکھا ہے تفسیروں میں جب یہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے, تسبیح بیان کرتے, تو ارد گرد جو پہاڑ تھے وہ بھی ان کے ساتھ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے تھے. والطیر محشورۃ, اور اسی طریقے سے پرندوں کو بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تابع کر دیا تھا, اور تابع کر دیا تھا ہم نے پرندوں کو بھی. محشورۃ, جو کہ جمع ہو جاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو جمع ہو جاتے تھے سب ان کی تسبیح کی وجہ سے. کل لہ اواب, اور کیا رہتے تھے؟ مشغول رہتے تھے, تسبیح میں مشغول رہتے تھے سب کے سب. لام تعلیلیہ ہے. تو والطیر محشورۃ, اور پرندے بھی ان کی تسبیح کی وجہ سے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے. کل لہ اواب, اور وہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ تسبیح میں مشغول رہتے تھے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں جو مسائل السلوک لکھے ہیں آیتوں کے تحت, تو اس میں یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں اجتماعی ذکر کا ثبوت اور فائدے, برکات. اس سے اجتماعی ذکر, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذکر اجتماعی کا ثبوت اور اس کی برکات, فائدے. تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ذکر کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, پہاڑ بھی ساتھ میں مل کے کر رہے ہیں, پرندے بھی ساتھ میں مل کے اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل لہ اواب, اور وہ سب کے سب کیا تھے؟ تسبیح میں مشغول رہتے تھے. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ, تو وشددنا ملکہ نعمت نمبر 2. وشددنا ملکہ, یہاں سے نعمت نمبر 2. وآتیناہ الحکمۃ, حکمت سے مراد نبوت ہے, نعمت نمبر 3. سمجھ میں آئے؟ وآتیناہ الحکمۃ, یہ نعمت نمبر 3 ہے. اچھا. وفصل الخطاب, فرماتے ہیں وشددنا ملکہ, اور ہم نے خوب مضبوط کیا ان کی سلطنت کو. ہم نے خوب مضبوط کیا ان کی سلطنت کو, بادشاہت کو. وآتیناہ الحکمۃ ای النبوۃ, اور ہم نے دی ان کو نبوت, ہم نے ان کو حکومت یعنی نبوت دی. وفصل الخطاب, اور کیا دیا ہم نے ان کو؟ مقدمات کا فیصلہ کرنا. فصل الخطاب, فیصلہ کرنا مقدمات کا. فصل الخطاب یعنی فیصلہ کرنا مقدمات کا. اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بے شمار نعمتیں فرمائی تھی. داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکومت اور بادشاہت بھی دی. داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی. اسی طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے پرندوں کو, پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا. وہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے, لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا. اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی. لحن داؤدی آج بھی مشہور ہے نا, کسی کی مثال دینے کہتے تو لحن داؤدی ہے. بڑی خوبصورت آواز, جب تلاوت کرتے تھے اڑتے پرندے آ کے بیٹھ جاتے. اور اسی طریقے سے وفصل الخطاب, بولنے کا ملکہ اللہ نے عطا کیا. بڑی سمجھ فہم, مقدمات کا فیصلہ بڑے عمدہ انداز میں کرتے تھے, بہترین انداز میں. بات کا انداز, گفتگو کا انداز, سلیقہ, دلائل,
بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے یہ ملکہ بھی ان کو دیا، جس کو کہتے ہیں نا بولنے کا ملکہ، وہ اللہ پاک نے ان کو دیا، اور فیصلہ کرنے کی خاص سمجھ عطا فرمائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی نعمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ یہاں سے فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ یہ حل جو ہے یہ برائے استفہام ہے، لیکن یہ استفہام تشویقی ہے، یہ کہلاتا ہے استفہام تشویقی، شوق پیدا کرنا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور فرماتے ہیں کیا آپ کو پہنچی ہے خبر؟ کن کی؟ نبأ الخصم، اہل مقدمہ کی۔ کیا آپ کو پہنچی ہے خبر؟ کس چیز کی خبر؟ الخصم، اہل مقدمہ کی۔ اذ تصوروا المحراب، جو دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے۔ محراب سے مراد عبادت خانہ ہے، بات سمجھ میں؟ اذ تصوروا، جو دیوار پھلانگ کر، دیوار پھاند کر آ گئے، المحراب کہاں پر؟ عبادت خانے میں۔ تو یہ استفہام تشویقی ہے کہ خاص واقعہ ذکر ہو رہا ہے تاکہ دل میں شوق پیدا ہو جائے سننے کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے جیسے بعض مرتبہ استفہام جو ہوتا ہے الفاظ، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، استفہام کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ انسان جو استفہام کرتا ہے یا پوچھتا ہے وہ دوسروں کو شوق اور رغبت دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے، بھئی کیا آپ کو معلوم ہے یہ بات سمجھ میں ہے؟ تو یہ استفہام تشویقی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی، سلطنت بھی عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے دن مقرر کیے تھے، ایک دن صرف خاص تھا کس کے لیے؟ دربار کے لیے۔ وہ دربار کے لیے ہوتا، لوگ آ کے ملاقاتیں کرتے اور یہ مقدمات کا فیصلہ فرماتے۔ وہ دن عوام کے لیے خاص تھا، لوگوں سے ملاقات، لوگوں کے مسائل سننا، لوگوں کے فیصلے کرنا۔ ایک دن خاص تھا صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، وہ دن ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ تیسرا دن خاص تھا صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اس دن کسی کو نہیں ملتے تھے، صرف اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک ترتیب ہوتی تھی 3 دن، روزانہ ایک دن یہ ترتیب، ایک دن مقدمات کا فیصلہ، لوگوں کے باتیں اور مسائل سننا، ایک دن اپنے بیوی بچوں اہل خانہ کے ساتھ، تیسرے دن صرف اللہ پاک کی عبادت۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اس دن کا جس دن عبادت کا دن تھا، اور یہ اپنے خلوت خانے میں، عبادت خانے میں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک محل ہے، دیواریں ہیں بڑی اونچی، باہر پہرے دار کھڑے ہیں، اس میں کسی کا آنا، اور وہ پہرے دار کسی کو نہیں چھوڑتے بغیر اجازت، تصور ہی نہیں ہے کوئی آ سکے اتنا اندر۔ لیکن کیا ہوا؟ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف، کہ جب کیا ہوا؟ اذ دخلوا علی داؤد، کہ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، داخل ہوئے، ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے، جب لوگ آئے ان کے پاس، ففزع منهم، تو وہ گھبرا گئے ان سے، ان آنے والوں سے، دونوں سے وہ کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، ان آنے والوں نے کہا لا تخف، آپ مت گھبرائیے۔ وہ جو 2 افراد آئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ لا تخف، آپ خوف نہ کریں، آپ گھبرائیے مت۔ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط۔ بات سمجھ؟ خصمان ای نحن خصمان، تو یہ گھبرانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بشری تقاضے کے تحت تھا، یہ نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے طبعی خوف۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جب انسان بیٹھا ہے کہ اس کی اپنی ایک بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اور پھر اس جگہ میں بھی اندر جا کر خلوت خانہ ہے جہاں تک ظاہری اسباب کے درجے میں کسی کا پہنچنا ممکن نہیں، دیواریں اتنی اونچی کہ انسان سوچ کے یہاں سے انسان تو آ نہیں سکتا، چڑھ نہیں سکتا، اول ممکن ہی نہیں ہے، چڑھے گا تو اترے گا نہیں، گر کر مر جائے گا۔ باہر ہے تو باہر پہرے دار ہے، دروازے ہیں، یہ کیسے آ گئے اندر؟ حیرت ہوتی ہے نا انسان کو۔ ایک عام انسان بھی اگر گھر کا دروازہ بند کر لے کوئی آ جائے تو اس کو حیرت ہوگی یہ کہاں سے آ گیا، اور یہ تو پھر اتنے محل میں اتنے پہرے داروں کی اونچی دیواروں کے باوجود آنا، تو ان کی حیرت جو تھی یہ وجہ تھی، تعجب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف، آپ خوف نہ کریں، مت گھبرائیے۔ خصمان ای نحن خصمان، ہم دونوں اہل مقدمہ ہیں۔ کیا ہے؟ اہل مقدمہ ہے۔ بغى بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ایک نے دوسرے پر کیا کی ہے؟
زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، بس آپ فیصلہ کریں ہم میں انصاف سے. میں نے عرض کیا نا کہ لوگ ان کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے اور اللہ پاک نے انہیں بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، سمجھ فہم. تو آپ فیصلہ کریں ہم میں بالحق کے انصاف کے ساتھ. ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط، سمجھ میں، اور بے انصافی نہ کرے. اور کیا نہ کرے؟ بے انصافی نہ کرے. واہدنا الی سواء الصراط، اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ، بتا دے ہم کو سیدھی راہ. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اور ولا تشطط واہدنا، بے انصافی نہ کریں، بے انصافی نہ کریں. حالانکہ بے انصافی کا تصور تو نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی، لیکن انہوں نے کہا صاف صاف. داؤد علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے اور رہنمائی کیجئے کس طرف؟ سیدھے راہ کی طرف. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان حکمران ہے وہ اپنی رعایا کی سخت بات، جو شیخ ہے وہ اپنے مریدین کی یا جن کی اصلاح کرتا ہے ان کی سخت بات سمجھ میں آ رہی ہے، یا ان کی اس طرح کی بات جو کہ ظاہر کے اعتبار سے مناسب نہ ہو، اس کو برداشت کرے. بات سمجھ میں آ رہی، اس کو کیا کرے؟ برداشت کرے. کیوں؟ ان کی اصلاح اس کے ذمے ہے، اور یہ لوگ قابل اصلاح ہے، یہ اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اپنے فیصلوں کے لیے آتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ان کی بعض مرتبہ باتیں جو ہوگی وہ غیر مہذب بھی ہو سکتی ہے، انداز نامناسب بھی ہو سکتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے یہ انصاف کے لیے آئے ہیں، یہ بادشاہ ہے، یہ اگر اسی جملے پر ناراض ہو جائے تو پھر تو بات نہیں ہوگی. تو اگر رعایا اس طرح کی بعض مرتبہ کوئی نامناسب نامہذب بات کر بھی لے تو ان پر صبر کرے اور ان کی اصلاح کرے، ان کے مسئلے کو حل کرے. اسی طرح مریدین شیخ کے پاس اصلاح کے لیے آتے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہو، دنیا دار ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بعد میں تو ٹھیک ہے، پھر مجلس میں صحبت میں رہ کر وہ ادب آداب سیکھ لیتے ہیں، لیکن شروع میں ہو سکتا ہے ان کو بھی بولنے کا وہ نہ ہو، یہ تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں سے ایک مسئلہ حضرت نے نکالا، اس پر قیاس نہیں کیا، یہ تو فرشتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن طالبین جب آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، ہو سکتا ہے کہ ان کے الفاظ بھی بعض مرتبہ مناسب نہ ہو، شیخ کی شان کے خلاف ہو، یا جو ماتحت رعایا بادشاہ کی شان کے مطابق الفاظ نہ ہو، تو وہ ان پر کیا کرے؟ صبر کرے اور ان کی اصلاح کرے، ان کے مسائل کو حل کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہاں دینا الی سواء الصراط، اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ. ان ھذا اخی، اب صورت مقدمہ کیا مسئلہ ہے، مقدمہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی، اب بے شک یہ میرا بھائی ہے. اب ان دونوں میں سے ایک نے کیا کہا کہ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. دمبیاں، دمبا ہوتا ہے نا، دمبیاں، ان کے پاس 99 ہیں، ایک کم 100. میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے. ولی نعجۃ واحدۃ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے. اس کی ملکیت میں 99 دمبیاں ہیں، میری ملکیت میں ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیہا، تو یہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اکفلنیہا، وہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو. وہ کیا کر دو؟ وہ بھی میرے حوالے کر دو. وعزنی فی الخطاب، اور دباتا ہے مجھ کو بات چیت میں. تو صورت مقدمہ یہ ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ایک ہے. یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے وہ ایک بھی لے کر اپنی 100 تعداد پوری کر لے. تو اس کے لیے اب یہ میری ایک دمبی چاہتا ہے، میں نہیں دینا چاہتا. تو اب یہ جو ہے زبردستی لینا چاہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مجھ سے مال اور طاقت میں زیادہ ہے. دوسرا، جس طرح یہ مال میں مجھ سے زیادہ ہے، قوت میں، اسی طرح بولنے کی طاقت بھی اس کی زیادہ ہے. بولنے کے فن میں بھی یہ ماہر ہے، اور یہ بڑی عمدہ انداز میں بات چیت کر لے گا. مجھے تو بات کرنے کا انداز نہیں آتا، میں اس میں بھی اس سے کمزور ہوں. تو یہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میری وہ ایک دمبی چھین کر اپنی 100 تعداد پوری کر لے. مال اور قوت میں بھی زیادہ ہے اور بولنے کی قوت میں بھی زیادہ ہے. وعزنی فی الخطاب، مجھے بات چیت میں دبا لیتا ہے. ہر انسان کی الگ کیفیت ہوتی ہے. بعض لوگوں کو قدرتی بولنے کا ملکہ ہوتا ہے، بات چیت کا، اور بعض لوگ اس اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو بات چیت میں بولنے میں ماہر ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ حق پہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی چرب زبانی سے اور وہ اپنی فصاحت سے اور گفتگو کی تیزی سے کیا کر لیتا ہے، وہ میدان جیت لیتا ہے. اور جو حق پر ہوتا ہے لیکن بولنے میں ماہر نہیں ہوتا، وہ بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے. اب یہ جو ہمارے عدالت ہے، یہ وکالت کا پیشہ ہے، اس میں سارا یہ ہے نا کہ بولنے کا ملکہ آپ کو آنا چاہیے.
اب بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وقت نہیں ہے، کہ اب دیکھتے ہیں نا کہ دو فریق ہیں، یقیناً ایک حق پہ ہوگا نا، کسی مسئلے میں مقدمہ چل رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں حق پہ ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا دونوں ناحق ہو، لیکن جو ناحق ہوتا ہے وہ بھی وکیل کرتا ہے، اور وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل اس کو جھٹلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دلائل مہیا کرتا ہے، ثبوت اکٹھے کرتا ہے، عدالت میں جا کے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، بعض مرتبہ وہ جھوٹا آدمی مقدمہ جیت جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، قاضی ہے، جج ہے، وہ ظاہر کو، دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اسی طریقے جیسے فقہ میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا نا، ایک ہوتا ہے قضاءً فیصلے کا نافذ ہونا، ایک ہوتا ہے دیانتاً، پڑھتے ہیں نا ہدایہ وغیرہ میں، اور اس میں آپ حضرات نے پڑھا ہے، اور بخاری شریف کتاب الحیل وغیرہ میں، اقرا میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ قضاءً تو نافذ ہوگا، دیانتاً نہیں ہوگا اگر یہ آدمی جھوٹا ہے۔ ایک آدمی جھوٹا ہے، ایک سچا ہے، جھوٹے نے مقدمہ جیت لیا، جھوٹے نے اگر جیت بھی لیا تو یاد رکھے قضاءً نافذ ہو جائے گا۔ قاضی کا کام دلائل دیکھنا ہے، وہ دل کی حالت نہیں جان سکتا، لیکن دیانتاً ما بینہ و بین اللہ یہ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ آدمی جھوٹا ہے تو یہ اللہ پاک کے نزدیک مجرم ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس پر سخت وعید بھی سنائی ہے نا، کہ ایک شخص اپنا وہ لے کر آئے زمین کا، غالباً مقدمہ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے نا کہ زمین کے معاملے پر اختلاف تھا، تو حضور علیہ والسلام نے اس طرح کہ قسم اس سے لے لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قسم کھا لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر جو شخص کسی کی کیا ہے معمولی سی چیز بھی لے لے، وہ وعید آتی ہے نا روایتوں میں، غالباً کیا رہے روایت میں جی، بالش زمین، 70 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا، ایک تو یہ ہے غالباً۔ بہرحال تو یہ انسان کے لیے کیا بنے گی؟ آگ کا ٹکڑا بنے گی یہ چیز۔ اگر غلط طور پر کسی نے فیصلہ عدالت سے کروا لیا، چرب زبانی سے، اس کا وکیل بڑا قابل تھا، بولنے میں ماہر تھا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یعنی قضاءً تو مقدمہ جیت لے، لیکن اس کو تو پتہ ہے نا کہ میں اس چیز میں جھوٹا تھا، تو اس کے لیے وہ چیز لینا جائز نہیں ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو بہرحال خیر بات دور نکل جائے گی۔ تو اس نے کیا کہا کہ وعزنی فی الخطاب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزنی فی الخطاب، یہ دباتا ہے مجھ کو بات چیت میں، یعنی یہ بولنے میں بڑا ماہر ہے، میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا۔ قال لقد ظلمک، جب یہ بات سنا، اب یہ مقدمہ پیش کر دیا انہوں نے اپنا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے نا، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، فیصلہ ہے مقدمہ، اب تو ظاہر تھا مقدمہ نا، فیصلہ یہ ہونا تھا کہ ایک ظلم کر رہا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک، کہ یہ تجھ پر واقعی ظلم کرتا ہے، یہ جو تیرا بھائی ہے نا 99 دمبیوں والا، یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ بسؤال نعجتک، بسبب مانگنے تیری دمبی کے، الی نعاجہ، تاکہ ملا لے اپنی دمبیوں کے ساتھ، یہ تمہاری دمبی مانگ کر تم پر ظلم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، صرف اپنی 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے تمہاری دمبی ہتھیانا چاہتا ہے ناجائز طریقے سے، تو یہ غلط ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اکثر شریک، اور یہ بھی فرمایا کہ بے شک اکثر شریک، خلطاء کہتے ہیں شریک، اکثر شریک کیا کرتے ہیں؟ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ زیادتی کرتے ہیں اپنے ایک دوسرے پر۔ اکثر شریک اسی طرح پارٹنر جو ہوتے ہیں یا شریک جو ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر جو طاقت والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کمزور کے مال کو بھی ہڑپ کر لوں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ کھینچ لوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا زمین میں 2 بھائی شریک ہوتے ہیں، کاروبار میں 2 پارٹنر شریک ہوتے ہیں، مکان میں ہوتے ہیں یا کسی اور چیز میں ہوتے ہیں، تو اس میں جو ایک ہوتا ہے وہ کچھ طاقت والا ہوتا ہے یا اس کے ہاتھ میں پاور زیادہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ لے لوں، کھینچ لوں ناجائز طریقے سے، اس کا حصہ بھی لے لوں۔ اکثر، سب نہیں ہے، استثناء ہے، استثناء یہاں بھی ذکر کیا، تو فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اکثر شریک اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ البتہ زیادتی کیا کرتے ہیں بعض پر، ایک دوسرے پر، لیکن إِلَّا الَّذِينَ، سب نہیں، مگر کون؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، وہ یہ عمل نہیں کرتے، وہ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، لیکن وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور واقعی اسی طرح آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے کہ جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں اور کسی کا مال نہیں لیتے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، ہے کم، ہے ضرور۔ بات سمجھ میں آئے؟ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔
وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. سجدہ ہے نا یہاں پر. اچھا. وَظَنَّ دَاوُودُ، اور داؤد بے شک خیال کیا، گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے، کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے. تو فاستغفر ربہ، اس نے معافی مانگی اپنے رب سے. وخر راکعا، اور گر پڑا سجدہ کرتے ہوئے، یا رکوع سجدے کے معنی میں. راکعا ای ساجدا، خر راکعا ای خر ساجدا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض مرتبہ سجدے پر بھی رکوع کا اطلاق ہو جاتا ہے. وخر راکعا، اور گر پڑا سجدہ کرتے ہوئے. واناب، اور رجوع کیا. اور کیا کیا؟ رجوع کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اتنا تو سمجھ گئے کہ یہ آزمائش ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے کہا بھی نا اوپر کہ لا تخف، آپ خوف مت کیجئے. یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ فرشتے آئے ہیں، انسان تو نہیں آ سکتے اسباب کے درجے میں. اتنی بڑی دیوار ہے، باہر پہرے دار ہے، دروازے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ آزمائش کے لیے آئے تھے. اب آزمائش کیا تھی؟ تو اس میں علماء نے بہت سارے قصے لکھے ہیں، بعض اسرائیلیات بھی ہیں، لیکن تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ویسے تو اس میں بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں، لیکن راجح انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ابھی آپ کے سامنے بات آئی نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ترتیب مقرر کی تھی. ایک تو 3 دن کی ترتیب آپ کے سامنے آئی، باقی اس کے علاوہ انہوں نے یہ ترتیب کی تھی کہ خود بھی اللہ پاک کی عبادت کرتے اور گھر والوں کے لیے وقت مقرر کیا تھا کہ صبح سے اس وقت تک فلاں کرے گا، پھر اس وقت سے اس وقت تک فلاں کرے گا، اس وقت سے اس وقت. تو دن کے 24 گھنٹوں میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جاتا خالی جس میں ان کے گھر کا کوئی فرد یا یہ عبادت نہ کر رہے ہو. یعنی پورے دن رات میں ہر وقت ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد کیا کرتا؟ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوتا. تو شاید ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں کہ ایسی ترتیب میں نے رکھی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں میں یا میرے گھر والوں میں سے کوئی اللہ پاک کی عبادت میں مشغول نہ ہو. دل میں ایک خیال آیا ہوگا، تو اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ یہ میری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسا ہے لیکن یہ میری توفیق سے ہے. اور اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ میں اگر چاہوں تو تم عبادت میں جو ہے یکسوئی برقرار نہیں رکھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، جب یہ لوگ آئے تو ان کی وہ عبادت کی یکسوئی ختم ہو گئی، ان کی وہ یکسوئی، ان پر خوف طاری ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جس اللہ پاک سے تعلق جو ان کا قائم تھا اور عبادت میں مشغول تھے وہ منقطع ہو گیا. اللہ پاک یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسا ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ میری توفیق سے ہے، میری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. حسنات الابرار سیئات المقربین، انبیاء جو ہوتے ہیں یہ مقرب بندے ہوتے ہیں، لہٰذا بعض مرتبہ معمولی سی بات پر بھی اللہ پاک تنبیہ فرما دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں ان فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کر اور مقدمہ کا فیصلہ کروانے والوں کی شکل میں بھیج کر اللہ پاک نے بتا دیا. ان پر جب گھبراہٹ طاری ہوئی اور ان کی عبادت کو یکسوئی ختم ہو گئی تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ دیکھیں یہ صرف میری توفیق سے ہو سکتا ہے، اور اگر میری توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھی پیغمبر تھے، برگزیدہ بندے تھے، فوراً سمجھ گئے. تو فوراً کیا ہوا کہ سامنے بات آئی نا کہ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. دفتر میں خالد صاحب ہے، دفتر. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ انما فتناہ، کہ ان کو آزمایا گیا ہے، کہ ان کو آزمایا گیا ہے. یہ آزمائش تھی اللہ پاک کی طرف سے، وہ سمجھ گئے. فاستغفر ربہ، معافی مانگی اپنے رب سے، فوراً استغفار میں لگ گئے. وخر راکعا، سجدے میں گر پڑے فوراً. واناب، اور رجوع کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انبیاء کا شیوا ہوتا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ فوراً رجوع کرنا اللہ پاک کی طرف. فغفرنا لہ ذالک، فغفرنا لہ ذالک، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا؟ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے معاف کر دی اس کو وہ بات. ہم نے وہ بات کیا کر دی؟ یعنی ان کے دل میں جو خیال آیا تھا نا، ہم نے وہ معاف کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فغفرنا لہ ذالک، ہم نے معاف کر دی اس کو وہ بات. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ
وحسن مآب وجہ استغفار، یہاں سے کیا ہے؟ وجہ استغفار ہے۔ تو فرماتے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں البتہ قرب ہے۔ زلفہ معنی خاص قرب، خاص مقام قرب، ان کے لیے ہمارے ہاں خاص قرب ہے، ہمارے مقرب بندوں میں سے داؤد۔ وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور کیا ہے؟ اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو زلفہ سے مراد خاص قرب یا خاص مرتبہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اچھا ٹھکانہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ فضائل و فرائض داؤد علیہ السلام، فضائل و فرائض داؤد علیہ السلام۔ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو بادشاہ زمین میں۔ فضیلت نمبر 1، فضیلت نمبر 1، بے شک داؤد ہم نے بنایا ہے آپ کو بادشاہ، خلیفہ، نائب زمین میں۔ فاحکم بین الناس، فریضہ نمبر 1، فاحکم بین الناس فریضہ نمبر 1، سمجھ میں آ رہی؟ انا جعلناک خلیفتاً، یہ کیا تھا؟ فضیلت نمبر 1، فرق فضیلت اور فاحکم بین الناس فریضہ نمبر 1۔ تو فاحکم بین الناس بالحق، پس فیصلے کرتے رہنا لوگوں میں، بالحق انصاف کے ساتھ، فیصلے کرتے رہنا لوگوں میں انصاف کے ساتھ۔ ولا تتبع الہوا، سمجھ میں؟ نہ پیروی کرنا خواہش کی، کس کی پیروی نہ کرنا؟ خواہش کی پیروی نہ کرنا، یہ فریضہ نمبر 2۔ ولا تتبع الہوا فریضہ نمبر 2، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ پس وہ بھٹکا دے گی تم کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اگر خواہش کی پیروی کر لی تو وہ تمہیں اللہ پاک کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، فرماتے ہیں کہ بے شک ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا حساب کے دن کو۔ کیا کر دیا؟ بھلا دیا حساب کے دن کو۔ عامر کو بھیج دو، دانیال کو بلا دو۔ بما نسوا یوم الحساب، تو فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ کس سبب سے؟ بسببیہ ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، بسبب اس کے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا حساب کے دن کو۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، وما خلقنا السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید و بعث، دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید و بعث۔ فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، اور وما بینہما بین السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، باطلاً، کیا؟ خالی از حکمت۔ باطلاً سے مراد عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں بیکار، عبث بھی ہو سکتا ہے، عبث بیکار، اور اچھا ترجمہ ہے خالی از حکمت، خالی از حکمت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں دلائل مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا یا دنیا کی چیزیں ہیں بے بقا تو نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان کے لیے بقا تو نہیں ہے، بے بقا ہے، بیکار نہیں ہے، بے بقا ہے، بیکار نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آیا فرق؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، آسمان زمین یا اس کے مابین، وہ بے بقا ہے لیکن بیکار نہیں ہے، یعنی اس کے لیے بقا نہیں ہے لیکن بیکار نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کیا ہے آگے؟ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید و بعث، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے، باطلاً، عبث، بیکار
یا خالص حکمت، ہر چیز حکمت والی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان لوگوں کا جو کافر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالی از حکمت ہونا، کیا خیال؟ خالی از حکمت ہونا۔ ذالکہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ یہ چیزیں جو ہے یہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے کوئی حکمت نہیں ہے۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ گمان ہے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جو کافر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بیکار ہے۔ اللہ پاک نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اللہ پاک کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حکیم ذات ہے نا، حکیم ذات ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ حضرت پڑھتے ہیں عقائد وغیرہ میں تو اللہ پاک حکیم ذات ہے، اللہ پاک کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی مخلوق حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال کہ یہ چیزیں بیکار ہیں، اس میں کوئی حکمت فائدہ نہیں ہے، یہ کن کا خیال ہے؟ کافروں کا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان لوگوں کا جو کافر ہے۔ فویل للذین کفروا، انجام کفار، یہاں سے انجام کفار ہیں یا انجام منکرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، سو بڑی خرابی ہے ان کافروں کے لیے، یعنی کیا؟ من النار، دوزخ۔ سو بڑی خرابی ہے ان کافروں کے لیے، یعنی کیا خرابی ہے؟ من النار، دوزخ۔ آگے فرماتے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، زجر بر انکار بعث، زجر بر انکار بعث۔ فرماتے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، تو کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کالمفسدین، ان لوگوں کی طرح کر دیں گے، کالمفسدین فی الارض، جو فساد کرتے پھرتے ہیں دنیا میں۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا یا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح، ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ زجر بر انکار بعث ہے، تو کیا ہم برابر کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، کیا ان کو کر دیں گے ان کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں؟ یا ہم کر دیں گے متقین کو، نیک لوگوں کو، فجار بد کرداروں کی طرح؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نہیں ہو سکتا یہ۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک، دلیل وحی، یہاں سے دلیل وحی ہے۔ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، دلیل وحی۔ اب توحید و قیامت کے بعد صداقت قرآن اور رسالت کا بیان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا موضوع توحید اور قیامت کے بعد اب صداقت قرآن اور رسالت کا بیان یہاں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو اتاری ہے ہم نے آپ پر، صداقت قرآن کا بیان، دلیل وحی بھی ہے اور صداقت قرآن کا بیان۔ یہ کتاب ہے یہ کتاب جو اتاری ہے ہم نے آپ پر، مبارکن، یہ بابرکت ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ غور کریں اس کی آیتوں میں۔ یہ حکمت انزال، لیدبروا سے حکمت انزال، قرآن کریم کے انزال میں نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ لیدبروا، تاکہ لوگ تدبر حاصل کریں، غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل مند، مستفیدین کا بیان اولو الالباب سے، اور تاکہ عقل مند لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کرے۔ اچھا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نمبر 2 فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت اور بادشاہت، بلکہ عظیم الشان سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان کی دعا تھی نا، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، آئے گا آگے آئے گی آیت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات صرف ان کی حکومت انسانوں پر نہیں، بلکہ چرند پرند، ہواؤں پر، جنات پر، سب پر ان کی حکومت تھی۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ،
اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان، نعم العبد، بہت ہی خوب بندے تھے، بہت خوب بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ پاک کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اذ عرض علیہ بالعشی، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہاں سے امتحان نمبر 1، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت الصافنات الجیاد، کون سے گھوڑے؟ اصیل عمدہ گھوڑے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ صافنات مانے اصیل گھوڑے، جیاد مانے عمدہ، تیز رفتار، بہترین، یہ دونوں گھوڑوں کی صفات ہے۔ اصیل ہونا، اصل نسل والا ہونا، یہ بھی صفت ہے گھوڑے کی، اور عمدہ، دوڑنے میں تیز رفتار، یہ بھی صفت ہے۔ کہ جب پیش کیے گئے شام کے وقت ان کے سامنے اصیل گھوڑے جو کہ تیز رفتار عمدہ قسم کے تھے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو کہنے لگے بے شک میں نے اختیار کی مال کی محبت، انی احببت حب الخیر، خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، کہ میں نے کیا کی؟ اختیار کی مال کی محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں، حجاب پردے میں، اوٹ میں، یعنی غروب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا۔ تو ردوہ علیہ، تو کیا کہا؟ واپس لے آؤ ان گھوڑوں کو۔ تو کیا کہا؟ ردوہ علیہ، کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، پس شروع کیا ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ تو پس پھیرنا، مسحن، پھیرنا شروع کیا ہاتھ کس چیز پر؟ بالسوق، ان کی پنڈلیوں پر، والاعناق، اور ان کی گردنوں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر 2 اقوال مفسرین نے لکھے ہیں کہ اس سے کیا مراد۔ شام کے وقت گھوڑے انہوں نے منگوائے، جیسے جہاد کا آلہ ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے اصیل گھوڑے ان کے پاس تھے، رکھے ہوئے تھے۔ تو ان گھوڑوں کو دیکھنے میں، ان کے معائنے میں، ہو سکتا ہے ان کی شام کی کوئی خاص تسبیح ہو، فرض عبادت تو نہیں ہو سکتی، یہ تو پیغمبر سے بعید ہے، لیکن ہو سکتا ہے شام کے وقت یہ اللہ پاک کی خاص تسبیح بیان کرتے وہ رہ گئی، گھوڑوں کے معائنے میں ان کے شام کی تسبیح رہ گئی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سورج غروب ہو گیا، دن گزر گیا، تو وہ تسبیح جو ان سے رہ گئی، تو انہوں نے دوبارہ گھوڑوں کے لانے کا حکم دیا۔ تو فتفق مسحا بالسوق والاعناق، آپ حضرت تفسیروں میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو ایک قول تو اس میں یہ ہے، اور بظاہر راجی بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان گھوڑوں پر جو ہاتھ پھیرا ہے پیار سے، کہ کیا ہوا اگر تسبیح رہ گئی، وہ بھی عبادت تھی، اور یہ جو آلہ جہاد ہے یہ بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ گھوڑے، ان کے معائنہ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اگر ایک عبادت رہ گئی تو دوسری عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے رہ گئی، تو پیار سے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو افسوس ہوا کہ بھئی آج کی تسبیح رہ گئی اور میں ایک دنیا کی چیز کے معائنے میں لگا ہوا تھا، تو انہوں نے گھوڑوں کو دوبارہ منگوایا اور تلوار لے کر ان کی گردنوں کو اور ان کے پیروں کو کاٹنے لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلافی مافات کے طور پر، سمجھ میں آ رہی؟ افسوس اور تحسر کے طور پر، کہ یہ تو ایک دنیاوی مال ہے، دنیاوی چیز ہے، تو کیا اس کی وجہ سے، یعنی اس نے مجھے اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دیا، میری تسبیح اور عبادت رہ گئی، تو افسوس کی وجہ سے کیا کیا؟ گھوڑوں کے گردنوں کو اور پنڈلیوں کو تلوار سے کاٹنے لگے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب کو، گھوڑے تو بڑی تعداد میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ چند ایک کے ساتھ ایسا کیا ہو۔ دوسری یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت گھوڑے کی قربانی حلال ہوگی۔ گھوڑے کی قربانی کیا ہوگی؟ گھوڑے کی قربانی جب حلال تھی تو یہ بھی قربانی کی شکل ہی ہو گئی، یہ کوئی خدا نخواستہ جان کا ضیاع نہیں ہوا کہ ایک بے زبان جانور کو مار دیا ہے، ضائع کر دیا، بلکہ قربانی جیسے ہوتی ہے نا کہ انسان کوئی جانور ذبح کر دے، تو چند گھوڑوں کو کیا کر دیا؟ تلوار سے ذبح کر دیا، افسوس کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اکثر حضرات یہی فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر فتفق مسحا بالسوق، یہاں ہاتھ پھیرنا مراد ہے، اور راجح یہ ہے کہ پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے کہ بھئی یہ بھی ایک کیا ہے، یہ بھی ایک آلہ ہے۔
وہ عبادت بھی میں اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ تسبیح کرتا تھا، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ جو گھوڑے رکھے ان کے ذریعے میں جہاد کرتا ہوں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ عبادت کی مشغولیت تھی جس کی وجہ سے دوسری عبادت رہ گئی، تو پیار کی وجہ سے ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، امتحان نمبر 2، امتحان نمبر 2، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ۔ ایک امتحان کہاں تھا؟ پہلا امتحان اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ، یہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سے دوسرا امتحان ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بلا شبہ ہم نے امتحان میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ۔ ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا، پھر انہوں نے، یہ دوسری آزمائش ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے جو آئی۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل لکھی ہے تفسیر عثمانی میں کہ یہ آزمائش کیا تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تھیں بڑی تعداد میں، اس میں بھی اقوال ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ 70 یا 90 یا 100 بیویاں تھیں یا 99، مختلف اقوال ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے یعنی یہ قسم کھائی، عہد کیا کہ آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ اللہ پاک نے پیغمبر کو تو بڑی قوت طاقت دی ہوتی ہے نا، عام انسانوں سے کتنے گنا زیادہ، تو آج رات تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہم بستری کروں گا، ہر بیوی ایک ایک بیٹا جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، فرشتے نے القاء کیا انشاءاللہ کا، لیکن بھول گئے، نہیں کہہ سکے۔ تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے یعنی ناراضگی کا کچھ اظہار ہوا، اور جب اس رات وہ تمام بیویوں کے پاس گئے کسی کو حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک بیوی نے بچہ جنا، تفسیروں میں لکھا ہے، اور وہ بھی ادھورا تھا، نامکمل تھا، اور دایا نے جو ہے وہی بچہ، ادھورا بچہ لا کر تخت پہ رکھ دیا سامنے۔ ان کو احساس ہوا اور اس وقت کہ یہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آزمائش اور امتحان مراد ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بلا شبہ ہم نے امتحان میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ۔ جسد سے مراد دھڑ، وہ نامکمل جو بچہ تھا وہ۔ ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا، اللہ پاک کی طرف فوراً رجوع کیا۔ یہ پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ دعائے سلیمان علیہ السلام، دعائے سلیمان علیہ السلام، کیا دعا مانگی؟ قال رب اغفر لی، اے میرے رب معاف کر مجھ کو، وہب لی ملکل، اور عطا کر مجھ کو ایسی بادشاہی، یعنی آئندہ کے لیے، اور آئندہ کے لیے عطا کر مجھے ملکن ایسی بادشاہی، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میسر نہ ہو کسی کو میرے بعد۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے فی زمانی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فی زمانے، میرے زمانے میں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بادشاہت کسی کو ملی بھی ہو، لیکن ان کے زمانے میں نہیں۔ تو لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ جو نہ ملے، میسر نہ آئے پھر کسی کو میرے بعد، بات سمجھ میں آئی، یا میرے زمانے کے بعد۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی بہت بڑے اور دینے والے ہیں، یعنی بادشاہی دینے والی ذات بھی تو اللہ پاک کی ہے، اور مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فسخرنا له الريح تجری بامره رخاء حيث اصاب۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان دعا میں دنیا بھی مانگ سکتا ہے، اصل تو انسان آخرت کا سوال کرے، آخرت میں کامیابی کا سوال کرے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے نا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی، کہ انسان دنیا بھی مانگ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن عافیت کے ساتھ۔ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکن، کہ میرے رب مجھ کو معاف فرما اور مجھے عطا فرما ایسی بادشاہت کہ نہ ملے، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد میسر نہ ہو کسی کو۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی بڑے دینے والے ہیں۔ فسخرنا له الريح، اجابت دعا، اجابت، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی۔ فسخرنا له الريح، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، تجری بامرہ، جو چلنے لگتی اس کے حکم سے،
لیکن دیکھیں یہ اصل میں اللہ پاک کے حکم سے ہی چلتی تھی. تابع کس نے کیا تھا؟ تابع اللہ پاک نے کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تابع کس نے کیا تھا؟ اللہ پاک نے کیا. اسی لیے مختار کل اللہ پاک کی ذات، عالم الغیب اللہ پاک کی ذات. تو فسخرنا له الريح تجری بامرہ، ہم نے تابع کر دیا ہوا کو ان کے، تجری بامرہ جو چلنے لگتی اس کے حکم سے. رخاء حیث اصاب، نرم 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 ہوا چلتی، حیث اصاب جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. تخت تھا بہت عظیم الشان، اور تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو لے کر چلنے لگتی، ہواؤں میں اڑنے لگتی. جس طرح آج ہوائی جہاز ہے، اس زمانے میں آپ سمجھ لیں بہت بڑا تخت، اس تخت پر سفر کرتے ہواؤں میں جہاں چاہتے چلے جاتے. اور ہوا بھی دیکھیں رخاءً، ایک تو تیز ہوا ہوتی ہے، طوفانی ہوا، وہ نہیں، وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. خوب نرم نرم ہوا جس میں مزہ آئے چلنے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حیث اصاب ای ارادہ، جہاں چاہتے چلے جاتے اس ہوا کے ذریعے سے. والشیاطین، یعنی ہواؤں کو بھی ان کے مسخر کر دیا، ان کی دعا قبول فرمائے. والشیاطین کل بناء وغواص، یہاں شیاطین سے مراد جنات ہے. والشیاطین ای سخرنا الشیاطین، سخرنا الشیاطین، اور ہم نے مسخر کر دیا جنات کو ان کے. کل بناء وغواص، یہ سب عمارتیں بنانے والے تھے، وغواص اور غوطہ لگانے والے تھے. عمارتیں بنانے والے اور غوطہ. عام طور پر ان سے دو کام لیے جاتے تھے زیادہ تر اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے. اس زمانے میں کوئی مشینیں کرینیں تو نہیں تھی، پتھروں سے، اور جن کے لیے بڑا پتھر اٹھانا کیا مشکل ہے، لمحوں میں بڑی بڑی عمارت بنا لیتے. اور دوسرا سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر موتیاں نکال کر لے آتے تھے. عام انسان تو نہیں جا سکتا، وہ چلے جاتے تھے، جن تھے. تو بننا اکثر معمار یعنی عمارتیں ان کے لیے بناتے تھے، اور غواص مانے غوطہ لگانے والے، اکثر ان میں سے غوطے لگا کر موتیاں نکال کر لاتے تھے ان کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہوا ان کے تابع ہے، جنات ان کے تابع ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور ان جنات میں بعض وہ بھی تھے، دوسرے بھی تھے کہ مقرنین فی الاصفاد، جو جکڑے رہتے تھے زنجیروں میں، جو جکڑے رہتے تھے زنجیروں میں. جنات میں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر سرکش ہوتے ہیں، اور اس میں فرمانبردار مطیع کم ہوتے ہیں. تو اس میں جو سرکش قسم کے ہوتے تھے، تمرد والے، سرکشی والے، شریر قسم کے، ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کنویں میں قید کر لیتے تھے، وہ قید ہو جاتے رہے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ عامل جو جن وغیرہ نکالتے ہیں ان کو قسم دیتے ہیں کس کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نا. آپ کو معلوم ہوگا شاید، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دیتے ہیں، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ماتحتی میں تھے. یہ بات سمجھ میں؟ اللہ پاک نے مسخر کر دیا تھا ان کے لیے، اور انہوں نے جو ہے ان کو قید بھی کیا، جو سرکش ہوتے تھے وہ قید رہتے تھے. ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، اور اللہ پاک نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یعنی مالک بنا دیا، یعنی ہم نے کیا کر دیا؟ مالک بنا دیا. عطاؤنا فمن او امسک، پھر کیا کر دیں؟ فقد، یعنی فمن جس کو کہتے ہیں نا عطا کرنا، عطا کریں، او امسک یا چاہے نہ دے، روک لے، بغیر حساب، سو چاہو احسان کرو، او امسک یا روک لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ بغیر حساب، تم سے کچھ حساب کتاب نہیں ہے. بغیر حساب ای لا حساب علیک فی ذالک، کوئی حساب نہیں ہے. انسانوں سے تو حساب لیا بھی جائے گا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بادشاہی، تو اب ایسی بادشاہی کس کو ملی؟ زیادہ سے زیادہ انسانوں پر بادشاہوں نے بادشاہی کی ہے، لیکن جنات پر تو دنیا کے اور کسی بادشاہ نے بادشاہی نہیں کی. ہواؤں پر کسی کا حکم نہیں چلا، چرند پرند پر نہیں چلا سکتا کوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی نا کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو اللہ پاک نے ایسی بادشاہت دی کہ صرف انسانوں پر کیا، چرند پرند، ہواؤں پر، جنات پر، سب پر ان کی حکومت چلتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں البتہ کیا ہے؟ خاص قرب، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی اس سے مراد جنت کا ٹھکانہ مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اب یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو، یہ دلیل نقلی نمبر 3 ہے، دلیل نقلی نمبر 3. اور آپ یاد کریں ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو. کس کو؟
ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں کہ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، دعائے ایوب علیہ السلام، دعائے حضرت ایوب علیہ السلام، اذ نادى ربه کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ انی مسنی الشیطان کہ بے شک پہنچائی ہے مجھ کو شیطان نے، بنصب رنج، ایذا، مجھے شیطان نے ایذا پہنچائی ہے، رنج پہنچایا ہے، وعذاب اور آزار، عذاب یعنی آزار، تکلیف، رنج اور تکلیف پہنچائی ہے شیطان نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارکض برجلک، اجابت دعا، اجابت دعا، ارکض برجلک، ہم نے کہا یعنی کس سے؟ حضرت ایوب علیہ السلام سے، ارکض برجلک، لات مار اپنے پاؤں سے، لات مار اپنے پاؤں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارکض برجلک ھذا مختصر بارد و شراب، ہم نے کہا کہ ارکض برجلک یہ کہ پیر مار اپنا، جس کو کہتے ہیں نا پیر مارنا زمین پر، کہ لات مار اپنے پاؤں سے، ھذا مختصر بارد و شراب، یہ چشمہ ہے نہانے کا، یہ چشمہ ہے مختصر نہانے کا، بارد ٹھنڈا، و شراب اور پینے کا، اور پینے کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی سخت قسم کی، اور انہوں نے بڑا صبر کیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں مثال دیتے ہیں صبر ایوب، صبر ایوب کی مثال دی جاتی ہے۔ ان پر بڑی سخت قسم کی آزمائش آئی، اور آزمائش کیا آئی کہ گھر گر گیا، بیوی بچے سب مر گئے، کوئی باقی نہیں رہا، ان کے اہل خانہ میں، اہل و عیال میں کوئی زندہ باقی نہیں رہا، سب ختم، گھر ختم، اور خود ان پر اللہ پاک نے یعنی مرض آ گیا، بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اتنے بیمار ہو گئے جیسے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ صرف زبان ہلتی تھی اور اس پر اللہ پاک کا ذکر ہوتا تھا ہر وقت، اللہ پاک کا شکر کرتے تھے اس زبان سے بھی۔ بڑی سخت آزمائش ہے، اور بیماری کا زمانہ صبر کے ساتھ گزارا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت صبر کے ساتھ انہوں نے بیماری کا زمانہ گزارا، اللہ پاک سے دعا فرماتے تھے، تو اللہ پاک نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ارکض برجلک، کہ لات مار، برس ہا برس تک ان پر جو ہے برسوں تک یہ آزمائش رہی، بالآخر ان کی آزمائش ختم ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنا پاؤں ماری زمین پر، وہاں سے چشمہ جاری ہوا، اس سے غسل کیا، ساری کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اس میں بھی اسرائیلیات ہیں، بعض رات کہتے ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، علماء نے اس کی سخت نفی کی ہے، پیغمبر کے جسم میں تو کیڑے نہیں پڑ سکتے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال البتہ بیماری ضرور آئی تھی، جسم کو بیماری لگ گئی تھی، بیمار ہو گئے تھے بالکل، تو غسل کیا اس چشمے سے، اللہ پاک نے ان کو شفا دی، اور دعا کی جیسے آگے آ رہا ہے، تو ان کے جو بیوی بچے خاندان والے مر گئے تھے، اللہ پاک نے سب کو زندہ کیا، اور مزید اتنے اور بھی دے دیے، اتنی اولاد اللہ پاک نے اور بھی دی، جو ختم ہوا تھا اللہ پاک نے سب اسباب، مال، سب کچھ واپس، بلکہ اس سے بھی دگنا دے دیا۔ آزمائش ختم ہوئی، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ اور یہ سفر ہمارا ہوا تھا ترکی میں، ایک علاقہ ہے حرفہ، حرفہ کا علاقہ ہے، وہاں یہ مشہور ہے، باقی صحیح حقیقت اللہ پاک کو علم ہے، کہ وہاں ایک جگہ ہے کہ غار سا بنا ہوا ہے، نیچے ہمارا جانا ہوا کہ یہاں پر بیماری کے ایام حضرت ایوب علیہ السلام نے گزارے تھے، لکھا ہوا بھی ہے، پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، تفصیل۔ حرفہ ایک علاقہ ہے، وہ بہت مقدس علاقہ ہے، وہاں انبیاء کے بہت مقامات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جس غار میں بیماری کے ایام گزارے وہ وہاں بنا ہوا ہے، سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں، پھر بالکل وہ خاص مقام تو شیشہ لگا کے بند کیا ہے، نظر آتا ہے صرف، آگے تک نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح اس طرف ایک کنواں ہے، اس کے قریب اسی احاطے میں، تو کہتے ہیں کہ یہ وہی کنواں ہے کہ جس کے پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا تھا، اور اللہ پاک نے ان کو شفا دی تھی۔ تو اب تو وہ کنواں بھی انہوں نے اوپر سے شیشے جالی لگا کے بند کر دیا ہے، البتہ پائپ لائنیں لے جا کے قریب میں انہوں نے نل لگا دیے ہیں، کوئی اس میں سے پانی بھرنا چاہے تو یہ اسی کنویں کا پانی ہے، لوگ لے جاتے ہیں بھر کر کینوں میں، کوئی پیتا ہے، کوئی اس سے غسل کرتا ہے، کوئی نہاتا ہے، اور یہ مقام وہاں پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ارکض برجلک ھذا مختصر بارد و شراب، نے کہا لات مار اپنے پاؤں سے، یہ وہ چشمہ ہے نہانے کا جو ٹھنڈا ہے اور پینے کا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔
یہاں سے دیکھیں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ، جب دعا قبول ہوئی نا ان کی تو وَوَهَبْنَا لَهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بخشے ان کو ان کے اہل و عیال جو مر گئے تھے، اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کر دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، صرف وہ نہیں اتنے اور بھی دے دیے، یعنی جتنی ان کی اولاد تھی اللہ پاک نے دگنی کر دی اور بھی دے دی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر اور بھی دے دی. رحمتم منا، سمجھ میں آ رہی، اپنی رحمت خاصہ کے سبب، یہ علت متقدمہ ہے، اپنی رحمت خاصہ کے بسبب، بات سمجھ میں آ رہی. وذکر لأولی الالباب، علت غائیہ متاخرہ، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے. اصل تو کیا تھا، یہ اصل اللہ پاک کے فضل سے ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس میں ایمان والوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے مصیبت پر اور برداشت کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ پاک سے تعلق مضبوط رکھتا ہے، بالآخر اللہ پاک اس کی سنتے ہیں، آزمائش ختم ہوتی ہے اور اللہ پاک مزید نوازتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، خصوصیت حضرت ایوب علیہ السلام، خصوصیت ایوب علیہ السلام. فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور لو اپنے ہاتھ میں ضغثًا، جھاڑو یا تنکوں کا گھٹا جس کو کہتے ہیں نا، فَاضْرِب بِهِ، اور اس سے مارو، یعنی اپنی بیوی کو اس سے مارو. وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑو، اور قسم نہ توڑو. ایک مرتبہ ایسا ہوا اپنی بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے، ہوتا ہے بعض مرتبہ انسان، یا پھر خاص طور پر جب بعض مرتبہ طبیعت بیمار ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، تو بیوی ویسے فرما بردار تھی، مطیع بھی تھی، خدمت کرتی تھی، لیکن کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ میں 100 چھڑیاں تمہیں ماروں گا، 100 چھڑیاں. ظاہری بات ہے یہ تو 100 چھڑیوں سے مارنا بہت مشکل بھی تھا، برداشت کرنا بھی مشکل، اور قصور بھی بظاہر نہیں ہوگا اتنا. تو اللہ پاک نے دیکھے یہاں ایک حیلہ بتا دیا، حیلہ کہ فضر کے کیا کرو، خذ بیدک ضغثاً، بھئی 100 تنکے ایک ساتھ لے لو، ایک ساتھ لے لو اور اس کا گٹا بنا کر ایک ہی دفعہ میں مار لو، تو قسم بھی پوری ہو جائے گی، حانث بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک حیلہ ہے. بخاری شریف میں کتاب الحیل جو آپ حضرات پڑھتے ہیں تو قرآن کریم سے بھی ہم کہتے ہیں حیلوں کو ثبوت ہے. حیلہ نہ تو مطلقاً ناجائز ہے اور نہ مطلقاً یہ کوئی اچھی چیز ہے کہ انسان ہر عمل کے لیے کرے، لیکن جائز کام کے لیے انسان حیلہ کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسائل السلوک میں لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے مختلف باتیں. ایک یہ ہے کہ غلط کام کے لیے حیلہ جائز نہیں ہے، یا اپنے صرف دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے حیلے جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ حیلہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی نیک مقصد پورا ہوتا ہے تو اس مقصد کے لیے حیلہ جائز ہوتا ہے. کوئی نیک مقصد اس سے پورا ہو سکتا ہے، بات سمجھ، کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس مقصد کے لیے انسان جائز نیت سے جائز حیلہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ انسان حیلہ کر رہا ہے کسی گناہ کے کام کے لیے، غلط کام کے لیے، یا کوئی شرعی فریضہ اپنے سے ساقط کرنے کے لیے، پھر جائز نہیں ہے. جیسے بعض مرتبہ اسقاط زکوٰۃ کے حیلے لوگ کرتے ہیں اور بلا کسی مقصد اور سبب کے، کہ صرف کوئی ایسا حیلہ، کتاب الحیل میں آپ حضرات نے پڑھا بھی ہے کہ اب یہ کتاب الحیل جو قائم ہے امام بخاری کی طرف سے، آپ حضرات تفصیل پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے کیوں قائم کیا احناف کے خلاف، کہ کتاب مشہور ہوئی امام بخاری کے زمانے میں، کتاب الحیل کے نام سے مارکیٹ میں آ گئی، اور اس کا انتساب ہوا امام ابو یوسف کی طرف، حالانکہ امام ابو یوسف نے نہیں لکھی تھی. یہ کسی نے عام جیسے ہوتے ہیں، کسی نے جو ہے خود سے مختلف جگہوں سے مسائل حیلے جمع کر کے، اور اس کو پھر ظاہری بات ہے ایک نام چاہیے تھا تو امام ابو یوسف کا نام لگا کے مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے لے آئے. امام بخاری تک بھی پہنچی، وہ ناراض ہوئے سخت کہ اس میں صحیح حدیثوں کی مخالفت ہوئی ہے، حیلے بیان کیے گئے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ بخاری شریف میں کتاب الحیل قائم کر دیا. اب اس میں تفصیلی بحث آپ حضرات طلبہ تو دورے کے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی حیلوں کی تفصیل کیا ہے، حیلے کی شرائط کیا ہے. مطلقاً ہم بھی نہیں کہتے، اب انکار بھی نہیں کرتے، قرآن سے بھی حیلوں کو ثبوت ملتا ہے. جیسے یہ بھی ایک ثبوت ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. یہ حیلہ کس نے بتایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو خود اللہ پاک نے بتایا یہ ایک حیلہ ہے یا نہیں. اور یہ حیلہ نیک مقصد کے لیے ہے کہ بھئی بیوی بے قصور تھی تو یہ بھی اپنی قسم میں حانث نہ ہو اور قسم پوری بھی ہو جائے اور بیوی کو نقصان بھی نہ ہو. یہ ایک جائز چیز ہے نا، تو جائز مقصد کے لیے اچھی نیت سے انسان حیلہ اختیار کر سکتا ہے.
لیکن خدا نخواستہ اگر وہ حیلہ ہی ناجائز ہے پھر غلط ہے. وہ حیلہ کیا ہے، اس میں نیت غلط ہے تب بھی ناجائز ہے. اس حیلے سے کسی شرعی حکم کو ختم کیا جا رہا ہے تب بھی غلط ہے. حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ حیلہ جائز نہیں ہے. یہ سب شرائط پڑھ چکے ہیں آپ حضرات. مطلقاً تو ہم بھی نہیں کہتے، احناف نے پسند نہیں کیا. ہاں ایک چیز اگر جو جائز ہے تو جواز کے درجے میں ہم اس کو جائز تو کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ انسان حیلے ہی اختیار کرے، ہر وقت حیلے پر چلے، یہ کبھی نہیں کہا گیا. بہرحال کہاں تک بات چلی؟ وخذ بیدک ضغثا، خصوصیت حضرت ایوب ہے. اور یہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اب اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں؟ یہ صرف کیا تھا؟ یہ حیلہ خاص تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ. وخذ بیدک ضغثا، اور لو اپنے ہاتھ میں جھاڑو، فضرب بہ، یعنی جس میں 100 سینکے ہوں، 100 تنکے ہوں، فضرب بہ، اور مارو اس سے اپنی بیوی کو، ولا تحنس، قسم مت توڑو. انا وجدناہ صابرا، فضائل ایوب علیہ السلام، فضائل ایوب علیہ السلام. انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا ان کو صابر، بہت زیادہ صبر کرنے والا. نعم العبد، خوب بندے تھے. انہ اواب، رجوع کرنے والے. اتنی تعریف ہے. آزمائش بھی بڑی سخت آئی نا، آزمائش بھی سخت آئی، انعام بھی پھر بڑا ملا. جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے، امتحان سخت ہوتا ہے، اتنا انعام بڑا ہوتا ہے. تو ان پر آزمائش بھی سخت آئی. اس سے بڑی کیا ہوگی کہ انسان کے بچے، اولاد، خاندان سب ختم ہو جائے، گھر بار ختم ہو جائے، اپنا جسم بالکل مریض ہو جائے، بستر سے لگ جائے. اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن صبر کے ساتھ رہے نا، صبر کیا تو اللہ پاک نے انعام بھی بڑے دیے. اور کیا انعام دیے، کیا سندیں دی؟ دیکھیں یہ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے. تعریف کون فرما رہے؟ اللہ پاک فرما رہے. نمبر 2 نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے. انہ اواب، نمبر 3، اور وہ رجوع کرنے والے تھے. کتنی تعریفیں اللہ پاک نے فرمائی. دیکھیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ. رکو پورا ہو جائے پھر مجھے بتانا. وَاذْكُرْ، دلیل نقلی نمبر 4، دلیل نقلی نمبر 4. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ، فرماتے اور یاد کرو ہمارے بندو ابراہیم علیہ السلام کو، اور وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، اور اسحاق کو اور یعقوب علیہ السلام کو، علیہم السلام کو، جو قوت والے تھے. اولی الایدی، قوت عملیہ، والابصار، قوت علمیہ. جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، جو قوت والے. اب عام ترجمہ تو اس کے اولی الایدی، جو ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے. وہ تو ہر انسان ہوتا ہے، لیکن اولی الایدی والابصار سے ظاہری صرف ہاتھ اور آنکھ مراد نہیں ہے. اولی الایدی سے مراد کیا ہے؟ قوت عملیہ، قوت عملیہ. اور والابصار، قوت علمیہ. والابصار یعنی اولی الایدی ظاہری اعضاء، ہاتھ پیر کے ذریعے سے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے. قوت عملیہ جس کو کہتے ہیں نا، اولی الایدی، یہ سب کے سب قوت عملیہ والے بھی تھے. عمل والی زندگی تھی. ہاتھوں پیروں کے ذریعے سے اللہ پاک کی اطاعت ہوتی تھی، اللہ پاک کی بندگی ہوتی تھی، اللہ پاک کو راضی کرتے تھے. والابصار، اور آنکھوں کے ذریعے سے کیا تھی؟ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرتے، اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھتے، جس سے ان کے ایمان میں اور جس سے ان کے معرفت میں مزید اضافہ ہوتا. چنا ہے تمہیں پاتی تھی بس یہ بندوں میں، یہ سورت تک پڑھا لیتے. اچھا، اولی الایدی والابصار، قوت عملیہ اولی الایدی، اور والابصار قوت علمیہ. سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب قوت عملیہ والے بھی تھے، قوت علمیہ والے بھی تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ممتاز کیا تھا ان کو بخالصۃ ذکر الدار، ایک خاص صفت. ذکر الدار یاد آخرت سے. کس سے؟ یاد آخرت سے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ منتخب اور اچھے لوگوں میں سے تھے. کس میں سے تھے؟ منتخب. اور یہ سب کے سب جن کا ذکر گزرا نا پیغمبروں کا، ہمارے نزدیک سب کے سب مصطفین، چنے ہوئے تھے، بہترین لوگوں میں تھے، الاخیار، اور اچھے لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، دلیل نقلی نمبر 5، دلیل نقلی نمبر 5.
اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو، الیسع علیہ الصلاۃ والسلام کو، وذوالکفل اور ذوالکفل علیہ الصلاۃ والسلام کو. اور کس کو؟ ذوالکفل. یہ حضرت الیسع علیہ السلام لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کے نائب تھے، حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب تھے. وذوالکفل اور ذوالکفل کو بھی. وکل من الاخیار، وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے، وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے. یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مزارات ہیں یہ بھی حرفہ کے قریب ایک علاقہ ہے، تو وہاں جانا ہوا ہمارا. اور حقیقت تو اللہ پاک کو معلوم ہے، منسوب یہ ہے کہ یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح اور بھی انبیاء کی، حضرت یوشع علیہ السلام کی ایک ترکی میں بھی مشہور ہے استنبول، اور ایک شام میں بھی ہے، دونوں میں جانا ہوا حضرت یوشع علیہ السلام. حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار پہاڑ کی بالکل چوٹی پہ ہے، بہت اوپر ہے، وہاں بھی جانا ہوا. وکل من الاخیار، وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر، فرماتے ہیں یہ ایک نصیحت ہے، انجام متقین، انجام متقین. فرماتے ہیں ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے البتہ کیا ہے؟ حسن مآب، اچھا ٹھکانہ ہے. پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، فرماتے ہیں کہ جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات، یہ بطور بدل کے ہیں کہ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جنات عدن، وہ ہیں ہمیشہ رہنے والے باغ، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. ان باغات کے دروازے ان کے لیے کیا ہوں گے؟ ان باغات کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان میں، اور یدعون فیہا، منگوائیں گے ان میں، بفاکہۃ کثیرۃ، میوے بہت سارے، وشراب، اور پینے کی چیزیں. شراب مشروب کے معنی میں، یا اس سے جنت کی شراب مراد ہے، یہاں کی نجس مراد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. سمجھ میں آ رہی؟ قاصرات الطرف یہ بھی ایک صفت ہے، جنتی عورتوں کی نگاہیں نیچے ہوں گی. اطراب ہم عمر، یہ دونوں چیزیں بھی عیب سمجھی جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے. ایک یہ کہ یہاں تو ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے بھائی، اس کی اپنی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے. بیوی ساتھ جا رہی ہے لیکن اس کی نظریں بھی ادھر ادھر ہیں، اس کی نظریں دوسروں کی طرف بھی اٹھ رہی ہے. تو یہ بھی ایک عیب ہے، اچھی بات نہیں ہے. یا اطراب ہم عمر، ہم عمر ہونا بھی ایک بہرحال ایک بہتر اور اچھی صفت ہے. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے نگاہیں تو نیچے ہے، لیکن ایک کی عمر جو ہے 20 سال ہے، ایک کی 60 سال ہے، ایک نوجوان ہے، ایک بڈھی ہے، یا ایک بوڑھا ہے اور ایک یہ بچی ہے، تو پھر بھی جوڑ نہیں ہے نا، تو وہاں جوڑ بھی ہوگا اور نگاہیں بھی نیچے ہوں گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، ھذا ما توعدون لیوم الحساب. اور کیا کہا جائے گا ان سے؟ کہ یہ وہ نعمتیں ہیں. سمجھ میں؟ یقال لهم ھذا ما توعدون یوم الحساب، کہا جائے گا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے. کس کے لیے؟ حساب کے دن کے لیے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، کہ بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اللہ پاک فرمائیں گے یہ ہمارا رزق ہے، ما له من نفاد، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں. جنت کی نعمتوں میں اختتام نہیں ہے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوں لیکن وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. جنت کی نعمتوں میں، رزق میں فنا نہیں ہے. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، ھذا یہ انجام مومنین ہے، انجام مومنین. فرماتے ہیں کہ ھذا یہ نعمتیں جو ہیں یہ مومنین کے لیے، ای ھذا للمؤمنین، یہ نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، انجام مجرمین. اور بے شک سرکشوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے. سرکشوں کے لیے کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے. اچھا، جہنم، وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، فرماتے ہیں کہ وہ جہنم ہے. وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، یعنی دوزخ ہے، یصلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، اور وہ کیا ہے؟ برا بچونا ہے، برا ٹھکانہ ہے.
صحیح صحیح، بس ختم کر رہے ہیں. کہاں تک ہوا؟ ھذا فلیذوقوا حمیم. یہ کتنا باقی ہے رکوع میں؟ اہل النار رکوع آنے والا ہے نا جی، بس صحیح. ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق ای یقال لهم، ان مشرکین کافروں سے کیا کہا جائے گا؟ یقال لهم ھذا، کہ یہ ہے وہ عذاب. فلیذوقوہ، پس چکو یہ کھولتا ہوا گرم پانی. فلیذوقوہ، پھر اب چکو اس کو. حمیم وغساق، حمیم کہتے ہیں انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی، اور غساق کہتے ہیں پیپ. دیکھا یہ جہنمیوں کی خون اور پیپ ہوگا، اور اس میں سانپ اور بچھوؤں کا زہر ملایا گیا ہوگا، یہ پلایا جائے گا. وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طریقے سے فرمانے ہیں اور بھی بہت سارے عذاب ہوں گے مختلف قسم کے. اور بھی، یہ تو ایک کا بیان ہوا، اس طرح کے اور بھی بہت سارے مختلف قسم کے عذاب ہوں گے. وآخرین ای عذاب آخر. ھذا فوج مقتحم معکم ان یقال، ان جہنمیوں سے کہا جائے گا ھذا فوج، کہ یہ ایک فوج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک فوج ہے. مقتحم معکم، جو تمہارے ساتھ گھس رہی ہے جہنم میں. لا مرحبا بہم، ان پر خدا کی مار ہو. انہم صال النار، یہ بھی جانے والے ہیں دوزخ میں. سب سے پہلے تو یہ بڑے بڑے رئیس جائیں گے نا، جنہوں نے دوسروں کو پھیلایا. تو جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، دیکھیں گے پیچھے سے ایک اور بڑا لشکر آ رہا ہے، کہا جائے گا یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، یہ متبوعین ہیں. تو یہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. یہ کہیں گے وہ پہلے سے جگہ نہیں ہے اور یہ بھی گھسے چلے آ رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے آنے کی. وہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے تو ہم جہنم میں آئے ہیں، اور اللہ پاک سے کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے دے، ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں. تو ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قالوا بل انتم تابعین، وہ تھے متبوعین. حذف یہ جو ہے لا مرحبا میں. اب قالوا بل انتم، یہ تابعین کا بیان. یہ جو پیچھے آ رہے ہوں گے کیا کہیں گے؟ بل انتم لا مرحبا، تم کیا ہو؟ تم پر خدا کی مارو، تم پر. انتم قدمتموہ لنا، تمہاری وجہ سے ہی تو یہ مصیبت آئی ہے ہمارے آگے، ہمیں اس عذاب میں تم نے ڈالا. فبئس القرار، سو یہ برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. اور یہ تابعین کیا کہیں گے؟ دعا کریں گے ہمارے رب جو شخص ہمارے یعنی ہمیں لائے ہیں یہاں تک آگے، یعنی یہ جو سبب بنے ہیں یہ بڑے، فهذا فزده عذابا ضعفا في النار، بس بڑھا دے ان کو عذاب، دگنا عذاب جہنم کا، ان کو ڈبل عذاب دے دے. بات سمجھ میں؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، تابعین و متبوعین دونوں. وقالوا، اب وہ دونوں کہیں گے آپس میں، ما لنا لا نرى رجالا كنا، کیا بات ہے بھائی ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم دنیا میں بروں میں شمار کرتے تھے، یعنی مسلمان، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جہنم میں. وہ کہاں ہے؟ کہ اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار. کیا وجہ ہے بھائی؟ یا تو پھر یہ ہے کہ واقعی ہم نے ان سے ناحق مذاق کیا، ان کا مذاق اڑایا، وہ ناحق، وہ صحیح تھے اس لیے جہنم میں نہیں ہے. اور یا پھر ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر گئی ہیں ہماری آنکھیں ان سے، یا ہمیں نظر نگاہ میں نہیں آ رہے، موجود تو ہیں کہیں آس پاس جہنم میں لیکن ہماری نگاہیں چوک گئی ہیں، نظر نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے؟ دونوں وجوہات سمجھے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، کہ بلا شبہ یہ البتہ برحق ہے، یعنی دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا. یہ کیا ہے؟ آپس میں برحق، یہ اس طرح لڑیں گے آپس میں. صدق اللہ العظیم. رکوع ہو گیا.